اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ منہاج القاصدین فصل چہارم صفحہ 148۔ رزق حلال۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ دعا بھی سکھائے گی نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ بہت سے جاہل دعویٰ کرتے ہیں کہ حلال تو ہے ہی نہیں، یعنی ہر چیز میں حرام ہے۔ حلال تو صرف دریائے فرات کا پانی یا گھاس اور سبزی وغیرہ کچھ چیزیں ہیں۔ ان کو معاملات فاسدہ نے بگاڑ دیا ہے۔ پھر جب یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تو انہوں نے مشتبہ اور حرام چیزوں کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا۔ یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے کیا کہا کہ کچھ بھی حلال نہیں سوائے یہ چند چیزوں کے، اور اب دنیا میں تو رہنا ہے، لہٰذا کچھ بھی ہو پھر ہمیں تو کام کرنا ہی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا، یا مشتبہ اور ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیا کہ گزارا نہیں، مجبوری ہے۔ صحیحین میں نعمان بن بشیر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی شک میں ڈالنے والی، گرے ایریا جس کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان جاہلوں کی طرف سے یہ دعویٰ ایک ایسی بدعت ہے جس کا نقصان عام ہو چکا ہے اور دین میں اس کے شعلے بلند ہو چکے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ایسے ارشاد سے اس جہالت کا پردہ چاک کیا جائے کہ حلال اور حرام اور مشتبہ میں فرق کھل کر سامنے آ جائے۔ ہم اس کو چند اقسام میں واضح کرتے ہیں۔ پہلی یعنی نمبر 1، طلب حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت، اور حرام اور حلال کے درجات کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ طیبات حلال چیزیں ہیں، تو یہ جو اوپر کہا گیا نا کہ صرف دریائے فرات کا پانی یا گھاس سبزی وغیرہ ہی حلال ہے اور باقی نہیں، تو بات یہ ہے کہ ساری طیب چیزیں حلال ہیں، صرف گھاس اور پانی سبزی نہیں۔ حرام کی مذمت میں فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، یعنی حلال واضح کر دیا گیا ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور ساری حدیث کا ذکر کیا یہاں تک کہ فرمایا، ایک آدمی پریشان بال ہے، غبار آلود ہے، بڑا لمبا سفر کیا ہے، خانہ کعبہ جا کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی حج یا عمرے کے لیے جب جاتا ہے، اور کہتا ہے، اے رب اے رب، اور اس کی خوراک حرام اور پینا حرام اور لباس حرام اور حرام کی غذا سے بنا ہوا جسم ہوتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کروں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی خوراک پاکیزہ رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ سلف حلال میں بڑی تحقیق کرتے، یعنی چھان پھٹک کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشتبہ چیز کھا لی تو معلوم ہونے پر حلق میں انگلیاں ڈال کر کیا کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ کہانت کی اجرت کا کھانا تھا جو حرام ہے۔ کہانت کہتے ہیں غیب کی خبریں معلوم کرنا، جیسے کسی نجومی وغیرہ کے پاس، تو ان کو جو لوگ ہدیے وغیرہ دیتے ہیں۔ حرام اور حلال کے درجات۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال سب پاک ہے، لیکن بعض چیزیں بعض سے زیادہ پاک ہیں، یعنی ان میں درجات ہیں، اور حرام سب گندا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ صاف ہی کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن بعض چیزیں بعض سے زیادہ گندی ہیں، یعنی ان کے درجے ہیں۔ جیسا کہ طبیب حکم لگاتا ہے کہ ہر میٹھی چیز گرم ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے درجے میں گرم ہے، اور یہ دوسرے درجے میں، اور یہ تیسرے میں، اور یہ چوتھے میں۔ اسی طرح گندی چیزیں جو ہیں یا حرام چیزیں جو ہیں ان میں بھی درجات ہوتے ہیں۔
یعنی لیول ہوتے ہیں ان کے. حرام میں اس کی مثال بیع فاسد سے حاصل کیا ہوا مال ہے، ناجائز تجارت. یہ حرام ہے، لیکن یہ اس درجے کا حرام نہیں جس درجے کی زبردستی چھینی ہوئی چیز حرام ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کو ایذا دینا بھی شامل ہے اور کمانے میں شریعت کی راہ کو چھوڑنا بھی ہے. جبکہ بیع فاسد میں صرف یہ گناہ ہے کہ اس نے عبادت کا طریقہ ترک کیا. اسی طرح وہ چیز جو زبردستی کسی فقیر یا نیک آدمی یا یتیم سے چھینی جائے زیادہ حرام اور گندی ہے بنسبت اس چیز کے جو کسی طاقتور یا غنی یا فاسق سے چھینی جائے. جیسے باقی برائیوں میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے زنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے تو وہ زیادہ بڑا جرم ہے. اسی طرح بہت سے باقی گناہوں کے اندر بھی درجہ بندی ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ حلال اور حرام میں، یعنی اس چیپٹر میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ حلال اور حرام میں فرق ہے، دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، لہٰذا اس میں انتہائی رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنانے کی اجازت نہیں، لیکن ان دو کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشکوک کے درجے میں ہیں، ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. یہی دراصل تقویٰ کا تقاضا ہے. اور اسی طرح یہ کہ حلال اور حرام کے درجات ہیں، سب چیزیں ایک درجے کی حرام یا ایک درجے کی حلال نہیں. پھر یہ کہ تمام طیبات حلال ہیں اور اسی طرح ساری گندی چیزیں حرام ہیں. جی اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو. استاذہ ایک تو یہ بات مجھے اچھی لگی کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لینا چاہیے، اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کچھ کھٹک تو نہیں رہا، کچھ غلط تو نہیں لگ رہا، اور چھپانے کی تو نہیں فیلنگ ہو رہی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ بہت ہی اچھی ڈیفینیشن ہے اس چیز کی کہ آپ اس چیز سے ذرا بچ جائیں. ایون اگر وہ حرام نہیں بھی ہے تو وہ مشتبہ ضرور ہے جو آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے. اور دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ دل میں بھی وہ بات کھٹکے گی نا جب آپ اپنے دل کو پہلے اس کے لیے تیار کریں کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے. علم کو غور سے حاصل کرنا، جب آپ پڑھا رہی ہیں اس کو غور سے سننا، ساتھ ساتھ نوٹس لینے، جو بات بک میں نہیں لکھی ہو اس کو جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لینا جو آپ بتا رہی ہیں، اور کسی بھی چیز کو لائٹلی نہیں بلکہ ہر چیز کو سیکھنے کے نیت سے ہو، تبھی ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں گی. مطلب یہ بات میں اپنے لیے بھی سوچ رہی ہوں اور باقی سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ صرف ریلیکس ہو کے بیٹھنا اس کلاس کا مقصد نہیں ہے بلکہ اپنے دل کی آنکھ کو کھولنا ہے. تو جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ نے اتنا اچھا اس کو ایکسپلین کیا، مجھے تو بہت ہی زیادہ آج میرا اس چیز پہ ہوا کہ ہر چیز کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ پھر کس طرح اپلیکیبل ہوگا. کیونکہ صرف ڈائریکٹلی کہہ دینا یہ چیز حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہی چیز پہ دیکھیں کہ کتنا اچھا انہوں نے وہ اینڈ پہ وہ کیا ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز ہی حرام ہے اور کوئی حلال اپرچونٹی یا کوئی حلال جائز کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اس دین کا کیا فائدہ ہے، پھر بس سب چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لو چاہے وہ جتنی مرضی حرام ہو. جیسے پردے کے بارے میں کچھ خواتین سے اگر بات ہو نا تو وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کا غلط فہمی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ بالکل پھر باہر ہی نہ نکلیں اور کچھ بھی کسی کے سامنے بھی نہ جائیں، کسی سے بات بھی نہ کریں، آواز کا بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے، تو پھر یہ سارے تو ہو نہیں سکتے، اس لیے پھر ہم بالکل ہی کھلے نکل رہے ہیں. تو اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دین کو ایسا پورٹری کریں کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں. اس میں جو آپ کی بات کے بعد مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بعض اوقات جیسے ابھی یہ مثالیں دی گئی ہیں نا کہ زیور بنانا یا چند اور پیشوں کا نام لیا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے. اب اگر کوئی شخص یہی سمجھ کے کہ یہ مکروہ کام ہے اور ہر ایک کو اٹھ کے فتویٰ دینا شروع کر دے اور یہ کہے کہ جتنے بھی لوگ زیور کا کام کرتے ہیں یہ کسی کا شوہر کرتا ہے یا بھائی کرتا ہے یا بیٹا کرتا ہے تو کہے کہ تمہاری آمدنی مجھ پہ حرام ہے کہ تم مکروہ کام کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کانٹیکس میں بھی لی جانی چاہیے اور آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو لے کر ان کو جنرلائز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی لوگوں کو دین سے اوفینڈ کرتا ہے.